نہایت ہی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء نیر بطحا زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات پر کائنات میں ہر انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو دنیا میں لوگ اچھی اچھی دعائیں دیں، اچھے اچھے جملوں سے یاد کریں۔ اس انسان کی حیثیت جیسی بھی ہو مگر اس کی یہ خواہش ضرور رہتی ہے کہ اس کو اچھی دعائیں دی جائیں، اچھے جملے کہے جائیں، اچھی باتوں سے اس کو یاد کیا جائے۔ اور ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی انسان کو دعا دیتا ہے اس کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے، مسکرانے والا ہو جاتا ہے، بہترین ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر بندہ دعا کو پسند کرتا ہے۔ دنیا میں لوگ پبلسٹی کرواتے ہیں، اشتہار بنواتے ہیں اور فلیکس بنواتے ہیں اور نیچے لگوا دیتے ہیں آپ کی دعاؤں کا طالب، آپ کی دعاؤں کا محتاج، آپ کی دعا کا مستحق فلاں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ جیسا بھی ہو اس کو دعا بڑی پسند ہے۔ بہترین گاڑی خریدتے ہیں اور اس کے پیچھے تحریر لکھی جاتی ہے، یہ سب ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بڑی جگہ پر آپ ایسی تحریریں، ایسی چیزیں پڑھیں گے جو اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ بدعمل ہی کیوں نہ ہو دعا کو وہ بھی پسند کرتا ہے۔ اور پھر جتنا نیک انسان ہو اس کی دعا کو انسان زیادہ اہمیت دیتا ہے اور زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی دعا ملے۔ یہ بات سچ کو چیخا نہ بات۔ والدین سے بندہ دعا کرواتا ہے، اساتذہ سے کرواتا ہے۔ اگر کوئی تہجد گزار انسان اس کو مل جائے تو اس سے دعا کرانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ فلاں بزرگ ہمارے علاقے کا بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، اس سے جا کے دعائیں کرواتے ہیں۔ جس انسان کو اپنی زندگی میں کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے اور صحابی اس کو دعا دے دے تو مجھے بتاؤ وہ انسان کیسا خوش نصیب ہے۔ خواب میں زیارت ہو جائے اور وہ بتائے کہ رات مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی ہے اور جناب ابو ہریرہ نے مجھے یہ دعا دی ہے۔ جس کو صحابی کی دعا مل جائے پورے گاؤں کے اندر، خاندان کے اندر وہ بندہ ممتاز ہو جاتا ہے کہ اس کو فلاں صحابی کی دعا حاصل ہوئی ہے۔ میرے محترم بھائیو، جس انسان کو امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہو جائے، اللہ کی قسم یہ بندہ کتنے نصیبوں والا ہوگا، یہ کتنا بھلا انسان ہوگا، یہ کتنی خیر والا انسان ہوگا۔ وہ بڑی پاک باز ہستیاں تھیں اور وہ بڑے خوش نصیب تھے جو سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو لیتے تھے اور آپ کی دعا کو لینے کے لیے بڑے بڑے جتن کرتے تھے، بڑی محنتیں کرتے تھے تاکہ عمل ایسا کر لوں جس سے محبوب پیغمبر کی زبان سے میرے حق میں دعا نکل آئے۔ کہتے ہیں کہ دعا کسی سے لینی ہو تو عمل ایسا کرو کہ اس کے دل سے دعا نکلے، منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں میرے لیے دعا کرنا جی، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، بلکہ آپ کام ایسے کرو کہ اس انسان کے دل سے بھی دعا نکلے اور اس کی زبان سے بھی دعا نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین اس کوشش میں رہتے تھے، اس کاوش میں رہتے تھے کہ ہم نے تاجدار مدینہ سے دعا لے لی، اور وہ دعا لینے کے لیے بڑی محنت کرتے تھے۔ ایک تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس بندے نے دعا لینی ہو اس کو پھر کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نے بھی کسی بزرگ سے، والدین سے، عزیز و اقارب سے، کسی نیک بندے سے دعا لینی ہے تو ہمیں بھی سب کو انداز اپنانے چاہیے جو انداز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تاجدار مدینہ سے حاصل کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ربیع بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے ہیں ایک رات میں آیا کہ تاجدار مدینہ گھر میں تشریف فرما تھے، میں نے رات کو آ کے آپ کے گھر کا پہرا دینا شروع کر دیا۔ سردی کی راتیں تھی اور ٹھٹھر تھی، فل سردی عروج پر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی آواز سنی نا تو آپ نے محسوس کیا کہ باہر کوئی بندہ ہے۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ربیع ہے جو میرے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ پوچھا ربیع بیٹے تو کدھر؟ محبوب میں گھر میں تھا، میرے دل میں یہ بات آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جا کے پہرا دیتا ہوں، کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ آپ کی حفاظت میں، آپ کی محبت میں میں نے بستر کو چھوڑ دیا، نیند کو چھوڑ دیا، آپ کے در پر آ گیا۔ محبوب یہ میرے ہاتھ میں پیالہ ہے، آپ کو پانی پسند ہے، آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ نے وضو کرنا ہوتا ہے، یہ پانی لے کے آیا ہوں، اور آپ کو مسواک پسند ہے، میں آپ کے لیے یہ مسواک لے کر آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادائیں دیکھو ذرا، انداز دیکھو ذرا، اس کی محبت دیکھو اور اس کی محنت دیکھو ذرا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے۔ ربیع تو نے میری خاطر رات کو نیند چھوڑ دی، اپنا بستر چھوڑ دیا، تو نے سردی کا احساس نہیں کیا، اور میرے لیے تہجد میں وضو کرنے کے لیے پانی لے کے آیا، مسواک لے کے آیا۔ ربیع تو نے مجھے خوش کر دیا، آج مجھ سے مانگ، تو جو بھی مانگے گا خالق کائنات سے میں تجھے وہی دلوا دوں گا۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کا سب سے بڑا ہم و غم کیا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، پیار سے بولنے لگا، محبت سے بولنے لگا، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ محبوب دنیا تو گزر جائے گی، زندگی تو گزر جائے گی، اصل معاملہ آخرت کا، اصل مسئلہ آخرت کا۔ محبوب اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک مجھے جنت میں آپ کی رفاقت دے دے، آپ کا ساتھ دے دے، آپ کا پڑوس دے دے۔ دنیا میں بھی آپ کو دیکھ کے جیتے ہیں، جنت کے اندر بھی آپ سے ملاقاتیں ہو جائیں، آپ کا ساتھ مل جائے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فما ذاکا، ربیع بیٹے کچھ اور بھی مانگ لو، کچھ اور سوال بھی کر لو۔ دوسری مرتبہ بھی ربیع نے یہی سوال کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ محبوب اللہ پاک سے کچھ دلوا سکتے ہو تو جنت میں اپنی رفاقت دلوا دو، اپنا ساتھ دلوا دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی اس سے پوچھا۔ میں کہتا ہوں میرے محبوب بار بار پوچھتے تھے، ربیع کتنا خدمت گزار ہے، ربیع اتنی محبت سے گھر چھوڑ کے آیا ہے، سردی کی راتوں میں اپنے بستر کو چھوڑ کے آیا ہے، ربیع تیری اس محبت کی وجہ سے جنت تو تیری پکی ہو چکی ہے، کچھ اور مانگ لے، کچھ اور مانگ لے۔ ربیع دنیا میں بھی کچھ لے لے، دنیا کا بھی سوال کر لے، لیکن ربیع کی سوچ بھی آخرت کی، فکر بھی آخرت کی، نظر بھی آخرت پر، اس لیے بار بار کہتے ہیں محبوب اگر کچھ لے کے دینا ہے اپنی رفاقت لے دو، اپنا ساتھ لے دو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیع اگر میری رفاقت جنت میں چاہتے ہو پھر یاد رکھنا، فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ ربیع اللہ
اللہ پاک نے جنت میں میری رفاقت تو ان لوگوں کو دینی ہے جو کثرت سے سجدے کرنے والے ہوں گے، جن کی نمازوں کی روٹین کثرت سے بن گئی، سنن کی روٹین کثرت سے بن گئی، نوافل کی روٹین کثرت سے بن گئی، تہجدیں پڑھنے والے، اشراق پڑھنے والے، نمازوں میں سنن کا اہتمام کرنے والے۔ ربی میرا ساتھ لینا ہے، اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا ہے نبیوں کا ساتھ اسی کو ملے گا جو نبیوں کی سنتوں سے محبت کرنے والا ہوگا۔ سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ کائنات والوں جو بندہ کہتا ہے مجھے تاجدار مدینہ سے محبت ہے، پیار ہے، اس کے اندر دیکھو میری سنتیں کتنی زیادہ ہیں، جس بندے میں سنتیں جتنی زیادہ ہوں گی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ زیادہ محبت کرنے والا۔ تیرے وجود پر سنتیں، تیرے لباس میں سنتیں، گھر کے ماحول میں سنتیں، تیری خوشی میں سنتیں، تیری غمی میں سنتیں، تیری صبح میں سنتیں، تیری شاموں میں سنتیں، تیرے دن میں سنتیں، تیری راتوں میں سنتیں، تیرا بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک اللہ کے بندے تیرا قدم قدم سنت کے مطابق چلے۔ یاد رکھنا ایسی زندگی تو گزار لے، اللہ پاک کا وعدہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان لوگوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو جو اللہ پاک کی بات ماننے والے ہیں، تاجدار مدینہ کی پیروی کرنے والے ہیں، کائنات والوں محبوب پیغمبر کی سنتوں سے پیار کرنے والے، سنتوں سے محبت کرنے والے۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ محبوب ان کو بتاؤ دنیا میں بھی اللہ رسول کی محبتیں مل جائیں گی، دعائیں مل جائیں گی، قیامت والے دن بھی یہ بندے اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ سنتوں پر عمل کرنے والوں کو نبیوں، رسولوں، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ محبوب پیغمبر کی سنت سے پیار اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ آقا دیا جن نے اپنایا سنتا، آقا دیا جن نے اپنایا سنتا، جنت وچ آقا دے نال ہوے گا۔ کتنی سعادت کی بات، کتنی سعادت کی بات۔ آقا دیا جن نے اپنایا سنتا، جنت وچ آقا دے نال ہوے گا۔ اور ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا اوندا رتبہ کمال ہوے گا۔ سنت رسول نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ حوضر دا کوسے حوضر دا جام تینوں، کوثر دا جام تینوں ملے پین نوں، پلانے والا آمنہ دا نال ہوئے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ میرے محبوب یہ جو آپ کے خدمت گزار ہیں، آپ کے صحابی ہیں، ان کو دعائیں دیا کرو، آپ کی دعا ان کی زندگی کا سرور بن جائے گا، ان کی زندگی کا سکون بن جائے گا، ان کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ آپ کی امت کے لیے آپ کی دعا بڑی خیر والی چیز ہے۔ اور اسی لیے صوبان کبھی آ کے پیارے پیغمبر سے محبتیں کرتے، کبھی ربی راتوں کا پہرا دے کے دعا حاصل کرتے، یہیں پر بس نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ہیں،
سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور محبوب نے آواز دی کون ہے جو آج اللہ کی اس عظیم امانت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا اس کو اللہ کی جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا آیا اور میں نے محبوب پیغمبر سے ایسے سایہ کر لیا، آگے سے تیر آتے تھے، سعد اپنے سینے پر، اپنے وجود پر، اپنے ہاتھوں پر برداشت کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے میرے پیچھے، آقا علیہ السلام ایسے گردن اٹھا کے دیکھنے لگتے تو سعد کہتے محبوب آپ سر نیچے کر لو، سر نیچے کر لو، کہیں دشمن کا تیر آ کے آپ کو نہ لگ جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حفاظت میں جناب سعد اپنے وجود کے ایک ایک عضو پر تیر برداشت کرتے، اور محبت کرنے والوں نے تو تیر برداشت کیے، تم تانے اور باتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ لو جی دنیا کیا کہے گی، جی تیرا بابا تو اس مسلک پر تھا، وہ تو ایسے کرتا تھا، تم کیسے شروع ہو گئے؟ اللہ کی قسم یہ تانے برداشت کر لو، محبوب پیغمبر کی دعا بھی مل جائے گی، جنت میں آقا کا ساتھ بھی مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعد کہتے ہیں محبوب اتنے خوش ہوئے، میری اس قربانی پر اتنے خوش ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے سعد احد کے میدان میں جو مقام تو لے گیا وہ کوئی نہیں لے سکا۔ محبوب بار بار کہہ رہے تھے فدا کا ابی و امی، وہ سعد میرے ماں باپ قربان ہو جائیں تجھ پر، سعد میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ جس کو پیغمبر کہہ رہے میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، بتاؤ نبی اس پر کتنے زیادہ خوش ہیں۔ پھر اتنا ہی نہیں کہا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دے رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے اللہم اشدد رمیتہ وعجب دعوتہ، اللہ میرے ساتھ کے نشانے میں برکتیں ڈال دے، اللہ ساتھ کے نشانے کو مضبوط کر دے، ساتھ کے نشانے کو بہترین کر دے، وعجب دعوتہ میری محبت کی وجہ سے، میرے پیار کی وجہ سے اللہ پاک میں دعا کرتا ہوں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کہتے لوگوں ہم نے پیغمبر کی دعا کا نتیجہ دیکھا، جب کسی کا تیر نشانے پر نہ لگتا، جب کسی کا نشانہ درست نہ لگتا، ہم سعد بن ابی وقاص کو بلاتے، سعد نشانہ لگاتے، سعد کا نشانہ کبھی خطا نہ جاتا۔ محبوب کی دعا کا سلائے اللہ سعد کی نشانے میں برکتیں ڈال دے اور سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ ربی نے دعا لی، راتوں کو پہرا دے کے پیغمبر کی حفاظت کر کے، سعد نے دعا لی محبوب پیغمبر کی حفاظت میں اپنی جان پیش کر کے اپنے وجود کے ایک ایک عضو پر نشان لگوا۔ اور بھائیوں دعا لینی ہو تو بزرگوں کی خدمت اس طرح کرتے ہیں جس طرح صحابہ نے اپنے بزرگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ صحیح بخاری میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم آئی، محبوب یہ میرا بچہ ہے آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ 10 سال خدمت کی انس نے، 10 سال تاجدار مدینہ کی کبھی مخالفت نہیں کی، کبھی نافرمانی نہیں کی، محبوب کے آگے کبھی انکار نہیں کیا۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کائنات والو اس خدمت کا مجھے یہ صلہ ملا، محبوب مجھ پر خوش ہو گئے اور خوش ہو کے فرمانے لگے اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، اللہ کریم جناب انس کے مال میں بھی برکتیں فرما دے، انس کی اولاد میں بھی برکتیں فرما دے، اللہ انس کو تو نے جو کچھ بھی دیا ہے ہر چیز میں برکتیں نصیب فرما دے۔ حضرت انس فرماتے میں نے پیغمبر کی دعا کا اثر دیکھا، دنیا والوں اللہ نے مجھے مال میں بھی فراوانی دی، اولاد میں بھی فراوانی دی، کاروبار میں بھی فراوانی دی، حضرت انس کی عمر میں بھی فراوانی پیدا ہو گئی۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں،
سامنے اولاد بیٹھی ہے، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، آگے ان کی بھی اولاد بیٹھی ہوئی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو سامنے بٹھا کے کہتے ہیں او میری اولاد، یاد رکھو آج تم میرے سامنے 100 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہو، 100 سے زیادہ میری اولاد اور اولاد کی اولاد 100 سے زیادہ بیٹھے ہو۔ آج اللہ پاک نے اس خاندان کو مجھے دکھا دیا ہے۔ میرے بچوں، یہ محبوب پیغمبر کی دعا کا نتیجہ ہے۔ محبوب نے دعا کی تھی اللہ انس کے مال میں بھی برکت دے دے، انس کی اولاد میں بھی برکت دے۔ انس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا 100 سے زیادہ اولاد اور اولاد کی اولاد 100 سے زیادہ انس کے سامنے بیٹھے ہیں۔ بوڑھا انس بابا بتا رہے میری اولاد محبوب کی 10 سالہ خدمت کا کریڈٹ یہ ملا تھا کہ تاجدار مدینہ کی میں نے دعا کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چہرہ بجھا بجھا ہے، پریشان پریشان۔ ابو ہریرہ کیا ہوا تجھے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر میری امی آپ کو اچھا نہیں سمجھتی اور کبھی کبھی آپ کے بارے میں سخت جملے بھی کہہ دیتی ہے۔ آج تو امی نے انتہائی کر دی، آپ کے بارے میں وہ کچھ کہہ دیا جو میں سن نہیں سکتا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب انس کو دیکھ رہے ہیں، پریشان انس ہے، پریشان ابو ہریرہ ہے، غمزدہ ابو ہریرہ ہے، بجھا بجھا چہرے والا ابو ہریرہ ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جا رہے اور پوچھنے لگے ابو ہریرہ پھر ہوا کیا؟ محبوب امی جی نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سینے میں جس سے پیار پوری دنیا سے زیادہ ہو، دنیا اس کو برا کہے سنا نہیں جاتا۔ محبوب پیغمبر بڑا ہی غصہ آیا، بڑا ہی غصہ آیا، لیکن ایک طرف آپ کی ذات ہے، دوسری طرف امی جان ہے۔ آپ خود ہی کہتے ہیں ماؤں کا احترام کرنا ہے، ماؤں کا ادب کرنا ہے، ماؤں سے پیار کرنا ہے، والدین سے محبت و احترام کرنا ہے۔ آپ خود ہی اللہ پاک کا قرآن میں سناتے ہیں کہ مالک کائنات کا یہ فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ محبوب آپ خود ہی بتاتے ہیں اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا ہے کائنات والوں عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ اللہ کی عبادت کے بعد جو بڑا عمل ہے والدین کی خدمت کرنی ہے، والدین سے پیار کرنا ہے، والدین سے محبت کرنی ہے۔ والدین کی کوئی ادا تمہیں ناپسند آئے اللہ فرماتے فلا تقل لهما اف، تم نے اپنے والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ ان کی کوئی بات تمہارے دل پر گراں گزری ہے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، ان سے کوئی برتن ٹوٹ گیا، ان سے کوئی نقصان ہو گیا، اور والدین سے کوئی نقصان ہو جائے تو بندے کے صبر کا جو سب سے پیمانہ لبریز ہوتا ہے نا، تو اس وقت بندہ جملہ کیا کہتا ہے؟ جو آخری حد ہے بندے کے صبر کی، بندے کی برداشت کی جو آخری حد ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ کہتا اوہ، جو تیری برداشت کی آخری حد تھی میرے رب نے شروع وہاں سے کیا۔ اور دنیا والوں، والدین کو ڈانٹنا مارنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو برا بھلا کہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں رب کو اتنا بھی برداشت نہیں ہے کہ تیرے والدین کے بارے میں تیری زبان سے یہ سنوں کہ اوہ اوہ، میں رب یہ برداشت نہیں کرتا۔ جو مرضی والدین کر لیں، تیرا جتنا مرضی نقصان کر دیں، تجھے جو مرضی کہہ دیں، چپ کر کے برداشت کر لینا، اللہ تو اوف بھی برداشت کرتا۔ اللہ ہمیں والدین کا خدمت گزار بنا دے۔ جو والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے، اور جو زندہ ہے اللہ والدین کو ان کی خدمتیں کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق دے۔
اللہ اکبر کبیرہ. محبوب آپ کہتے ہیں اوف بھی نہیں کہنا تو میری امی ہے اور آپ کو برا بلا کہتی ہے. بتاؤ نا جس کا پیار پوری دنیا سے بڑھ کے تاجدار مدینہ سے ہو وہ اس کے سینے پر کیسے خنجر چلتے ہوں گے جب تاجدار مدینہ کو کچھ کہا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. محبوب برداشت نہیں ہوتا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی ابو ہریرہ کے غمزدہ چہرے کو دیکھ رہے, اس کی باتیں سنتے سنتے فرمانے لگے اللہم اہد ام ابی ہریرہ. اللہ کریم تو میرے ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت ہی دے دے. اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی روشنی نصیب فرما دے. ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی دولت نصیب فرما دے. اللہ کریم ابو ہریرہ کی ماں کو مسلمان کر دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تاجدار مدینہ کی اتنی دعائیں میں نے سنی, میں نے دوڑ لگا دی, بھاگنا شروع کیا. ابو ہریرہ بھاگ دیکھ آج تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے یا تو گھر میں پہلے پہنچتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھاگتا بھاگتا دروازے کے پاس گیا, دروازہ بجایا, اندر سے نہانے کی آواز آ رہی ہے. آگے تو میں دروازہ بجاتا تو امی بڑا کچھ بولتی, آوارہ گردی کر کے آ گیا ہے, ویلا اس کو کوئی کام نہیں, بیٹھا رہتا ادھر جا کے مسجد نبی کے اندر ہے, بڑی بڑی مجھے باتیں سناتی. آج نہانے کی آواز آ رہی ہے, میں تھوڑی دیر رک گیا. جیسے ہی میں رکا نا تو امی نے کپڑے پہنے ہوئے اور دروازہ کھولا. تو جیسے ہی دروازہ کھولا تو مسکرا کے کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ مجھے ترس آ گیا کہ کب تک میں تیرے پیغمبر کی مخالفت کروں گی اور اسلام سے دور رہیں گی. ابو ہریرہ آج میں نے بھی تیرے والا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے تیرے پیغمبر کو تسلیم کیا. میرے محترم بھائیوں, انہوں نے تاجدار مدینہ کی دعائیں لینے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. کسی صحابی نے رات کو پہرے دیے, کسی سعد بن ابی وقاص نے میدان احد کے اندر اپنی جان پر کھیلا, اور کسی انس نے 10 سال خدمت کی, اور کہیں ابو ہریرہ نے ساری زندگی پیغمبر کے قدموں میں گزار دی تاکہ عمل ایسے کریں کہ تاجدار مدینہ کی دعا حاصل ہو جائے. مجھے بتاؤ چونٹی چک والوں, اگر ہم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے, ہم بھی آپ سے دعا لینے کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش نہ کرتے. کیوں بھی کون بندہ ہے جو کہے کہ مجھے محبوب پیغمبر کی دعا کی ضرورت نہیں. ہم بہت کچھ کرتے مگر محبوب کی دعا لے لیتے. لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ یہاں پر بیٹھے اپنے گھر میں بیٹھے بھی تاجدار مدینہ کی دعا لے سکتے ہیں اگر آپ وہ عمل کر لیں جس عمل پر محبوب پیغمبر نے دعا دی. زیادہ نہیں, صرف 5 عملوں کا ذکر کروں گا. وہ 5 عملوں پر تاجدار مدینہ کی 5 دعائیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذ اشترى واذ ابتدى. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے اس امتی پر رحم فرما, اللہ میرے اس امتی کو برکت نصیب فرما, اللہ میرے اس امتی کو فراوانیاں نصیب فرما, رحم فرما دے میرے اس امتی پر. کون سا امتی؟ رجلا سمحا اذا باع واذ اشترى واذ ابتدى. جو بندہ کاروبار کرتے ہوئے چیز کو بیچتے وقت آسانی پیدا کرے. اللہ میرے اس امتی پر رحم کر دے جو میرا امتی چیز کو بیچتے وقت آسانی پیدا کرے. گاہک کے لیے آسانی, دعا مل جائے گی تاجدار مدینہ کی, جو دعا صحابہ نے بڑی بڑی مشقتیں حاصل کر کے لی. آپ اپنی ریڈی پہ, اپنی دکان پہ, اپنی فیکٹری پہ, اپنی شاپ پہ کھڑا ہو کے لے سکتا ہے. گاہک تیرے ساتھ پاس آئے, اس کو ڈیل اچھا کر, آسانی والا معاملہ کر. وہ کہتا ہے یہ چیز لو, تو اتنے کی بیچ رہا ہے, منڈی میں تو اتنے کی ملتی ہے, تو تو نے آگے سے موڑ پر آ کے نہیں کہنا پھر منڈی سے لے لیتا, ادھر منہ اٹھا کے کیوں ہے. نہیں. اگر تاجدار مدینہ کی دعا لینی, اس کو کہا میرے بھائی مجھے تو اتنے میں ہی
وارا کھاتی ہے چیز تُو نے لینی ہے لے لے, نہیں لینی بھائی تیری مرضی. وہ چیز لے کے چلا گیا, اس کو پسند نہیں آئی, واپس کرنے آ گیا. اس سے چیز لینا واپس, یہ بھی آسانی ہے کہ نہیں؟ جب چیز لینے آتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ, آپ تو بڑے ہمارے پکے گاہک ہیں. آپ کے بابا بھی نا میری دکان سے خریدتے تھے, آپ کے دادا بھی ادھر آتے تھے, آپ کی اماں جی بھی ادھر سے ہی آتی تھیں. آپ کے ساتھ تو جناب ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے, بس رشتہ داری نہیں بنی, باقی تو سب کچھ ہے. وہ چیز لے کے چلا جاتا ہے, اللہ نہ کرے اس کو پسند نہ آئے, دوسرے تیسرے دن واپس کرنے آ جائے تو پھر آنکھیں کہاں رکھ لیتے؟ کہتے ہیں نا فلانا بندے نے تو آنکھیں سر پہ رکھ لی. اس کو کہتا ہے کیا کون سی, میں نہیں تجھے جانتا, کیا دلیل ہے کہ تم میرے سے لے کر کے گیا تھا؟ محبوب نے فرمایا سن لو, اور لڑائی کرنے سے جھگڑے کرنے سے چیز بٹ جائے گی مگر مدینے والی سرکار کی دعا نہیں ملے گی. فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع, اللہ میری اس امتی پر رحم کر دے جو اپنے ریڑھی پہ کھڑے ہو کے چیز کو دیتے وقت گاہک سے آسانی والا معاملہ کرے. وَإِذِ اشْتَرَىٰ, اگر خریدنے جاتا ہے تو بندہ خریدنے وقت بھی آسانی کرتا ہے. 22 لاکھ کی ٹوڑی پر چڑھا ہوا ہے, 5,000 کا سامان لگانے والے ریڈی والے سے لڑ رہا ہے, کہتا لے 120 روپے کلو سیب, 100 روپے تو منڈی میں بیچ کے رہے, 20 روپے چھوڑ. اللہ کے بندے اپنی شیانے شام دیکھ, اس بیچارے کے بچوں کے لیے روزی لے کے جانی, اس سے جھگڑا تو نہیں کرنا. وَإِذِ اشْتَرَىٰ, چیز کو لیتے وقت آسانی والا معاملہ کرے. وَإِذِ اقْتَضَىٰ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے نے اس کے پیسے دینے ہیں, اس نے قرض کسی سے واپس لینا ہے, کوئی چیز دی تھی وہ واپس لینی ہے, تو اس سے چیز واپس لیتے وقت تقاضا آسانی سے کرے, نرمی سے کرے, خوش ہو کے. اللہ کے بندے دیکھ, تو نے مجھ سے اتنے پیسے لیے تھے, یہ تحریر ہے, 2 گواہوں کے سائل موجود ہے, اتنا ٹائم تھا, دیکھ کتنے مہینے اوپر ہو گئے, واپس دے بھائی. اس کو کہہ کہ میں تجھ پر کیس کروا دوں گا, جیل میں تجھے بند کروا دوں گا, اپنے ساتھ بدماش لے کے آ جاؤں گا, لڑائی کرواؤں گا, یہ کرواؤں گا, وہ. اور دھمکیاں لگانے سے, سب کچھ کرنے سے تیرے پیسے مل جائیں گے, مگر تاجدار مدینہ کی دعا. اگر دعا لینی ہے تو نسخہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذ اشترى واذ اقتضى, اللہ میری اس امتی پر رحم فرما, برکتیں فرما, آسانیاں پیدا فرما, جو میرا امتی چیز کو لیتے وقت بھی آسانی کرے, دیتے وقت بھی آسانی کرے, اور کسی بندے سے چیز کا تقاضا کرتے وقت بھی آسانی کرے. اللہ تو اس بندے پر آسانی پیدا فرما. کاروبار کرنا ہے تو انشاءاللہ گاہکوں کے ساتھ بھی, اور چیز لینے جانا ہے تو دکاندار کے ساتھ بھی آسانی والا معاملہ کرنا. اللہ ہمیں آسانی والا معاملہ کرنے والے بنا. اللہ کو پر دوسری حدیث امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے اس امتی پر جس کو اللہ نگران بنا دے, جس کو اللہ وڈیرا بنا دے, حکمران بنا دے, اللہ تعالیٰ اس کو چودھری بنا دے. کائنات والو, یہ نگران, یہ وڈیرا, یہ حکمران, یہ چودھری, یہ فیکٹری کا مالک ہے, یہ مینیجر ہے, اس کے نیچے طبقے والے لوگ ہیں, یہ فیکٹری کا مالک ہے, اس کے نیچے لوگ ہیں, یہ دکاندار ہے, اس کے ملازم ہے, یہ گھر کے اندر والد ہے, اس کی اولاد اس کے ماتحت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت میں سے جو بندہ اپنے ماتحتوں پر سختی کرے, میرے اللہ تو بھی اس پر سختی کر دے. آپ نے پہلے یہ بددعا دی, اللہ جو سختی کرے اپنے ماتحتوں پر, مجھے اتنا برا لگتا ہے, میرا رب تو اس پر سختی کر. کوئی جس پر رب سختی کرے اس بندے کا پتہ کیا بندہ. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسا بندہ نہ دکھائے جس پر رب سختی ہے. تم اپنے ملازم پر سختی کرو, اس کا جینا حرام کر دو,
اس کے وسیع زمین ہونے کے باوجود بھی تنگ اس کو نظر آتی ہے، اس کا گھر میں بھی اس کو قبرستان نظر آتا ہے جس پر اللہ سختی کر دے گا۔ مجھے بتاؤ اس انسان کی کیا زندگی ہے؟ فرمائے یا اللہ میرے امت کے اس بندے میں ومن ولی من امر امتی شیئا فرافق بهم فرفق به، اللہ جو میرا امتی اپنے ماتحتوں پر نرمی کرے، میری دعا ہے شہنشاہ تو اس بندے پر نرمی پیدا کر۔ اللہ ہمیں نرمی کو پیدا کرنے والا بتا۔ جتنے بھی ماتحت تمہارے دکاندار ہیں، ملازم ہیں، فیکٹری کے آپ مالک ہیں، نہیں ہے تو آپ ایک گھر کے مالک تو ہے نا، آپ کی اولاد آپ کی رعایا ہے، آپ کے ماتحت۔ تیسری حدیث پر غور کریں اور دعا لیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا، دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا، کائنات والو اللہ میرے اس امتی پر بھی رحم فرما دے، اللہ میرے اس امت کے بندے پر بھی رحم فرما دے جو بندہ نماز عصر سے پہلے آ کے 4 رکعتیں سنتیں پڑھ لیتا ہے۔ 4 رکعتیں سنتیں، عصر کا ٹائم بھی کاروبار کا ٹائم ہے، کتنے لوگ نماز عصر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا اس بندے نے کاروبار چھوڑ دیا ہے، اس بندے کو لالچ آخرت کا ہے، فکر آخرت کی ہے، اس لیے یہ بندہ آ گیا، آ کر کے اس نے نماز عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھی ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے یہ دعا اس بندے کو ملے گی جو نماز عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے کی عادت بنا دے، ہمیشہ پڑھتا ہے، اس کے دعا ملے گی اللہ اس بندے پر رحم کر دے۔ تاجدار مدینہ کی دعا مل جائے گی، جو دعا صحابہ نے بڑی درد سے لی تھی، محنت سے لی تھی، تڑپ کے لی تھی، قربانیاں دے کے لی تھی، تجھے گھر بیٹھے وہ دعا مل جائے گی اگر نماز عصر سے پہلے 4 رکعتیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها، اللہ میری امت کے اس بندے کے چہرے کو برآمد کر دے، تر و تازہ کر دے، غم دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، اس کی زندگی میں رونقیں لے آ، اللہ اس بندے کی زندگی میں برکتیں لے آ، فراوانیاں لے آ۔ کون سا بندہ؟ فرمایا جس بندے نے میری حدیث کو سنا، اس کو یاد کیا، پھر آگے سنانا شروع کر دیا، اپنے بچوں کو دین پر لگایا، اس کے بچے قرآن کے حافظ، اس کے بچیاں قرآن کی حافظ، اس کے بچے دین کو یاد کرنے والے، اس کی بچیاں دین کو یاد کرنے والیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نصر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو اللہ اس بندے کی زندگی سے غم دور فرما دے، اللہ اس بندے کی زندگی میں رونقیں پیدا فرما دے، اللہ اس بندے کی زندگی میں بہاریں پیدا کر دے جو میری حدیث کو سنتا یاد کرتا ہے پھر آگے پہنچا دیتا ہے۔ کیوں بھی عربی باتیں یاد نہیں ہوتی، اردو تو ہم یاد کر سکتے ہیں نا، اردو میں جا کے سنا دیا کرو۔ آج ہم نے جمعے میں سنا ہے نماز عصر سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھے گا اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس کو دعا مل جائے گی۔ اور دنیا دعائیں لینے کے لیے گاڑی بکا کے لاہور جاتے 5000 کا پٹرول لگا کے، کدھر جی علی حجویری کے دعا دربار پہ چلے، کیا کرنے جی؟ دعا کرنے چلے ہیں۔ یہ بیچارہ پاک پتن جا رہا ہے، یہ گولڈا شریف جا رہا ہے، اور اللہ کی قسم تو گھر بیٹھے تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی دعا مل جائے گی۔ تیرے سے بڑا اور نصیبوں والا کون ہو سکتا ہے جس کو پیارے پیغمبر کی دعا مل؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ پاک میری امت کی صبح میں برکتیں ڈال دے، میری امت کی صبح میں برکتیں نصیب فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو بندہ اپنے کام کا آغاز صبح سے کرے گا میرے محبوب کی اس کو دعا مل جائے گی، اس کے کاروبار میں برکتیں آ جائیں گی۔ صبح اپنے کام کا آغاز کرو۔ یہ منڈیوں میں لوگ جاتے ہیں نا، ریڈی لگانے والا سارے دن میں اتنی پرافٹ نہیں لیتا جتنا جا کے
وہ منڈی کے اندر ٹھیکیدار 2-3 گھنٹوں کے اندر برآمد ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صخر بن ودا صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں نے پیغمبر کی اس حدیث پر عمل کیا، اللہ نے مجھے بڑا امیر کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے صبح والی حدیث پر عمل کیا۔ اور اللہ کے بندو صبح نکلا کرو، لیکن یاد رکھنا جو رات کے 12 بجے تک فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ اس پر چلتے ہیں نا، یہ صبح نہیں اٹھ سکتے۔ بڑی مصیبت کی بات ہے، رات کے 2 بجے تک کاروبار، پھر 12 بجے تک سوئے رہتے ہیں۔ اچھا ٹائم اتنا ہی بنتا ہے جتنا یہ رات کو ضائع کرتے ہیں نا، اگر وہ ضائع نہ کرے تو صبح شروع کر دیں۔ اسی لیے دیکھ لیں کمانے والے بڑے ہیں، کاروبار کرنے والے بڑے، مگر روتے ہیں کیوں؟ مدینے والی سرکار کی دعائیں تو نہیں ملی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح میں برکت، میں کہتا ہوں واللہ جس گھر میں نماز فجر اس کے بستر پر بچوں کے سوئے اذان ہو جائے اور جماعت ہو جائے، اس گھر سے بڑا گھاٹے والا کائنات میں کوئی گھر نہیں۔ یہ نہ کہا کرو اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اللہ نے گاڑیاں دی ہیں، اللہ نے کوٹھی دی ہے، اللہ نے کاروبار دیا ہے، بچے ملازم لگ گئے، بچے نوکری لگ گئے، اللہ کا بڑا شکر ہے، آمدنی اتنی آتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر نہیں، اللہ کا شکر وہ بندہ کرتا ہے اس کو جچتا ہے کہ کہ اللہ کا شکر ہے میرا سارا گھر با نماز ہے، میرا سارا گھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں تہجد پڑھی جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ صبح کا وقت بڑا برکتوں والا وقت، بڑا برکتوں والا وقت۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو جب تم سوتے ہو تو سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہو اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام پہ مرتا ہوں، تیرے نام سے اٹھوں گا۔ تو مر جاتا ہے روزانہ، مر جاتا ہے روزانہ، اور جب تو مرتا ہے نا، یہ چھوٹی موت ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں خالق کائنات کا فیصلہ، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری۔ اللہ پاک نے فرمایا تم سو جاتے ہو، سب بندوں کی روحیں میرے پاس آ جاتی ہیں، تم سو جاتے ہو، تمہارے جسموں سے روحیں نکل کے میں رب کے پاس آتی ہیں، اور میں کہہ دیتا ہوں فلاں روح تو بھی رک جا، تو بھی رک جا، تو بھی رک جا۔ دنیا میں انسان صبح اٹھتے ہیں، سارے اٹھ جاتے ہیں، مگر یہ اٹھتے نہیں، ان کی میتیں اٹھتی ہیں، ان کے جنازے اٹھتے ہیں، پھر ان کی چارپائیاں اٹھتی ہیں، لوگ کہتے ہیں سویا تو صحیح سلامت تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، صبح اٹھا ہی نہیں، صبح اٹھا ہی نہیں، پتہ نہیں صبح کیسی ہونی کیسی نہیں ہونی۔ اس لیے رات سویا کر، موت کی تیاری کر کے سویا کر، الارم لگایا کر صبح کا 4:30 بجے میں نے اٹھنا ہے، اپنے رب کو منانا ہے۔ اس سے پہلے کہ تیری چارپائی اٹھ جائے، تیری میت اٹھ جائے، تیرا جنازہ اٹھ جائے، پھر دنیا رو رو کے کندھے دے کے کہے گی کاش میرا بھائی نمازی بن جاتا، کاش میرا بھائی قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جاتا، کاش میں اپنی امی سے ناراض نہ ہوتا، کاش میں اپنے ابو سے ناراض نہ ہوتا۔ ہاں یہ لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں، مک جانے ساجدوں مٹی دا تو ہونا ہے، بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ میت کے پاس آئیں گے، جنازے کے پاس آئیں گے، چارپائی کو دیکھتے جائیں گے اور روتے جائیں گے، مک جانے ساجدوں مٹی دا تو ہونا ہے، بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ ایک دن ساواں دیے ڈور ٹوٹ جاوے گی، پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی، ہو کے چپ چاپ بوہا اکھیاں دا ڈونا، بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے، اور گھر گھر گلا تیری موت دیاں ہونیاں، گھر گھر گلا تیری موت دیاں ہونیاں،
वेख वेख अखियां तैनू सब दियां रोणियां कफन दी विच मुख अपना लगाउणा बह के तेरे कोल फिर सारियां ने रोना है और बार बार लोकां तैनू कंधियां ते चुकना बार बार लोकां तैनू कंधियां ते चुकना उस वेले घर तैनू रख भी नहीं सकना कोई जिन्ना भी बचो आखर मट्टी थले आउणा बह के तेरे कोल फिर सारे आने रोना है खालिक़े कायनात ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात वालों सुबह दा वक़्त अल्लाह नू मनान वाला आखिरत दी याद वाला कब्र नू सजान वाला वक़्त है इस सुबह नू जिहड़ा बंदा उठेगा मेरी दुआ है अल्लाह इस बंदे दी जिंदगी अंदर बरकतां पैदा फरमा और जो बंदा मेरी हदीस को याद करके आगे सुनाएगा उसको दुआ है अल्लाह उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ पैदा कर दे और गमों को निकाल दे और नमाज असर से पहले जो 4 रखते पड़ेगा उसके लिए दुआ है अल्लाह मेरे सुन्नती पर रहम फरमा और जो बंदा कारोबार करते वक्त चीज़ को देते वक्त लेते वक्त तकाजा करते वक्त आसानी वाला मामला करेगा उसके लिए ताजदार मदीना की दुआ है खालिक़े कायनात हम सबको महबूब पैगम्बर की सारी दुआएं हासिल करने वाला बना दे। अल्लाह जिन भाइयों ने इस मस्जिद को बनाया है जो मस्जिद को चलाने वाले हैं अल्लाह तमाम के लिए इसको सदका जारिया बना और जो फौत हो गए दुनिया से चले गए मेरे अल्लाह कब्र में उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह जो कुछ हमने सुना सुनाया अमल की तौफीक अता फरमा मरीजों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा मकरूजों को कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा मेरे अल्लाह इस्लाम का बुलवाला फरमा कुफ्र का मुकाला फरमा आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।